السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی العفو الواسع والعقاب الشدید، من هداه فهو سعید السدید ومن ضله فهو البعید الترید، يعلم ما ظهر وما بطن وما خفی وما علنا وما کمل وما هجنا، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین، سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ بالہدی ودین الحق ارسلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی وساءت مصیرا۔ وفی موضع آخر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کنت اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث، وفی روایت الاخرى وانا العاقب لیس بعد نبی۔ ببرکۃ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی، نہیں میں ڈسٹرب ہوں گا اس سے، آپ لائٹ چھوڑ دیں، ریکارڈنگ کو چھوڑیں، مجھے گفتگو کرنا ہے۔ درود پاک اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد المعدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ آپ بھی بند کر دیں، محبت سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور اشفا من الدیم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، ثم الرضا نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اللہ کی حمد و ثنا، نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محامد و محاسن صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج کی یہ فقید المثال، بلا مبالغہ فقید المثال اور عظیم الشان ٹھاٹا مارتے ہوا امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور غلامان مصطفیٰ کا یہ مجمع بعنوان مقدسہ عقیدہ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے عنوان سے
جید مشائخ اہل سنت، پاکان امت، علماء ربانیین، قائدین ملت، زعماء امت اور ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اور ان اکابر کی قیادت کے ساتھ تاجدار ختم نبوت کانفرنس جو بار آپ کے اس علاقے ملتان شریف کے جوار کے اندر انعقاد پذیر ہے، میں اسٹیج پر تشریف فرما تمام اجلہ مشائخ اور اکابر اجلہ مشائخ کے سجادگان کسرہم اللہ تعالی اور تمام علماء ربانیین کسرہم اللہ تعالی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس قدر بنیادی اور ضروری اور گراں قدر خدمت پر صمیم قلب سے میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں، اللہ ان مشائخ کا سایہ چرخ طریقت پر تادیر سلامت رکھے۔ میری مراد حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضور صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد حسن بارو صاحب اطال اللہ بقاءہ واطال اللہ عمرہ، اور شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا قبلہ حضور عمر حیات صاحب اطال اللہ بقاءہ، اور دیگر علماء کرام، جرنیل اہل سنت، مجاہد اہل سنت، حضرت قبلہ بھائی انجینئر ثروت اعجاز قادری سربراہ پاکستان سنی تحریک، اور تمام جید علماء کرام جن کے مبارک چہروں کو دیکھ کر یہ فقیر ان سے مشرف ہوا، لیکن شومی قسمت کے تواتر اور تسلسل کے ساتھ ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے نام سے واقف نہیں، لیکن میں ان تمام اکابر اور علماء، حفاظ، قراء حضرات کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین جل والا یہ فیضان جس اخلاص کے ساتھ اس صحرائی علاقے کے اندر رکھا گیا ہے، اس فیضان کو اللہ چار دنگ عالم کے اندر اس کا پھیلاؤ عطا فرمائے، اور ان اکابر اولیاء کی نسبت سے رکھا گیا ہے اللہ ان کی قبور مقدسہ کو انوار و تجلیات کی گنجینہ بنائے۔ میرے دوستو، یہ حل جزاء الاحسان الاحسان کے تقاضے پر تمہیدی اور سارے مجمع کے لیے دعائیہ کلمات ان بزرگوں کے ذکر کے ساتھ پیش کرنے کے بعد مجھ سے قبل کئی تقریریں ہو چکی ہیں۔ اردو آپ سب سمجھ لیتے ہیں اچھی طرح سے، میں کوشش کروں گا ہلکی ہلکی آہستہ آہستہ، اگر پشتوں میں بولتے تو میں پوری تقریر کر لیتا، لیکن چلے میں آہستہ آہستہ آپ کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر چند ضروری باتیں عرض کروں گا۔ کیوں؟ آپ کہیں گے اس سے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں نے ابھی جب میں حاضر ہوا اور حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر شیخ محمد حسن صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ بارو شریف کی خدمت میں حاضر تھا، اور حضور شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ بقیت السلف فخر الخلف عمر حیات صاحب قبلہ اطال اللہ بقاؤ کی خدمت میں حاضر تھا، اور یہ بقائے نور جامعہ حنفیہ شمس المدارس، الحمدللہ یہ شمس المدارس ہے، یہ مجمع اس کو ذکر کر رہا ہے، یہ شمس المدارس ہے کہ مدارس کو فیض پہنچانے والا سورج کہ جو بنیادی نظیر پر خدمت پیش کر رہا ہے۔ میں حاضر تھا تو میں نے ہمارے جو بزرگ دوست تقریر فرما رہے تھے ان کی تقریر کا کافی حصہ میں نے گھر کے اندر کمرے میں نے ان بزرگوں کی قدم میں بیٹھ کر میں نے سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور کچھ جملے میں نے اسٹیج پر بھی سنے ہیں۔ اللہ میرے اس بھائی کو بہت برکت عطا فرمائے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے عظیم وصف کی خدمت ہے، اور دین کے بہت بنیادی نظریے پر پہرا دینا اور اس کے تحفظ کے لیے حضرت نے جو لمبی تقریر آپ کے سامنے کی اور مختلف اینگل سے آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کی ضرورت کو، توجہ رکھیے گا میری طرف، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو، بالخصوص جو اسکول اور کالج یونیورسٹیوں کے بچے بیٹھے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں، جو اسکول کالج یونیورسٹیوں کے بچے بیٹھے ہیں، جو مدارس کے بچے بیٹھے ہیں، جو ڈگری ہولڈر یہاں پر بیٹھے ہیں، اور جو سماجی کام کرنے والے سماجی حضرات، جس طرح وکیل صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ جن کے
سر پر تاج سرفرازی جن کے سر پر ابھی آستانہ علیہ بارو شریف سے رکھا گیا ہے، ایسے جو اور درد دل رکھنے والے لوگ موجود ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مجھ سے پہلے جو خطاب ہوا اس میں آپ کے سامنے تفصیلاً عقیدہ ختم نبوت کا کیا معنی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی کتنی ضرورت ہے، ایک مسلمان کے لیے کتنا لازم ہے، اور پھر فرقہ مرزائیہ ملعونیہ خذلہم اللہ تعالی ابدا، ان ملعونین کے قادیانیہ ملعونیہ کے جو اعتراضات اور اپنی خام خیالیاں ہیں، اس پر ایک تفصیلی، چاہے وہ جس عنوان کے ساتھ ہو، حیات مسیح کا موضوع ہو، آیت ختم نبوت پر ہو، بڑا سیر حاصل خطاب ہوا۔ آپ کو وہ خطاب یاد ہے؟ یاد رکھیں۔ اب میں اسی سے چند نقطے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اسکول اور کالج یونیورسٹیوں کے بچے اس بات کو یاد رکھیں۔ میرے دوستو بزرگوں، پہلے تو یہ بات سن لیجئے، عقیدہ ختم نبوت، اس کی ترکیب کے اندر آپ 3 کلموں کو دیکھ رہے ہیں، عقیدہ، ختم اور نبوت، ٹھیک ہے؟ اس کی ترکیب میں آپ نے، میں بہت، کیونکہ کافی وقت بھی ہو چکا ہے اور آپ لمبی تقریریں سن چکے ہیں، میں اب صرف نتیجہ آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا اور اس کو کنکلوڈ کروں گا آپ کے سامنے، اور نکات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ مسئلہ کیوں مسلمان اس پر اتنا جذباتی ہو جاتا ہے، کیوں مسلمان اس پر تیش میں آ جاتا ہے۔ اور اس میں تیش تو ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی آئے۔ 2 سال پہلے میں گرلا شریف حاضر ہوا تھا ختم نبوت کانفرنس میں، سرد بھائی بھی میرے ساتھ تھے، چند تقریریں پیر جامی صاحب قبلہ نے کرائی تھی، اس میں 19ویں تقریر میری تھی، 20ویں تقریر ہمارے موجودہ عمران خان صاحب وزیر اعظم صاحب کی تھی۔ وہ تقریریں وائرل بھی ہوئی ہیں، چلی بھی ہیں۔ اس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پورا مقدمہ ایسے پیش کیا جیسے ایک عالم پیش کرتا ہے۔ میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، نہیں، اگر سیاسی جماعت سے نہیں ہے، کسی سے اگر ہم سیاسی طور پر متفق نہ ہو، لیکن بات اگر ایمان کی ہو تو اس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بندہ صراط مستقیم پر ہو تو اس کو بدکانا نہیں چاہیے، کیونکہ مقصد ہمارا ہے کام جس سے بھی ہو جائے۔ توجہ ہے آپ کا؟ میرے دوست بزرگوں، جس طرح بھی ذوالفقار بھٹو صاحب کا ذکر ہوا، اب میں کسی کی ترجمانی نہیں کر رہا، جو بات کہنا چاہ رہا ہوں دماغ میں پہلے کوئی میٹنگ مت بنائیے گا، جو بات میں آگے کر رہا ہوں اس کو ذرا سنیے گا۔ عمران خان صاحب کی مکمل یہ تقریر تھی کہ اسمبلی کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے ماننے والوں کو جو غیر مسلم درج کیا گیا، آئین میں آنے کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوئے، وہ تو کافر تھے، آئین میں تو اس کو قانونی شکل پاکستان کے قانون کے حوالے سے دی گئی۔ تو ہمارے موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ جملہ اس تقریر میں کہا، جس پر ریکارڈ بھی ہے، یوٹیوب سے آپ اٹھا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تحریک جو چلی تھی 1974 کی اور 7 ستمبر 1974 کو جو یہ آئین کا حصہ بنا کہ جو نبی پاک کو آخری نبی تسلیم نہ کرے، وہ اقلیت ہے، غیر مسلم ہے، جیسے ہندو غیر مسلم ہے، عیسائی غیر مسلم ہے، یہودی غیر مسلم ہے، اس طرح قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں، غیر مسلم اقلیت، اور مسلمان الحمدللہ اقلیت کے حقوق کو جانتے بھی ہیں، اور ہم آئین کے اس شک کے اوپر قائم بھی ہیں۔ ہمارے پڑوس میں توجہ کرنا، میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس بات کو صرف مکمل کروں۔ عمران خان صاحب کے یہ جملے تھے، ان کی تقریر کا خلاصہ یہ صرف ان کی تنظیم، ان کی تحریک، اور حضور نے بھی فرمایا وقت کے حاکم کو چھیڑو نہیں، جو صحیح بات اس کو یاد دلا دو۔ تو ہم صرف اس موجودہ مستند اسٹیج سے وزیر اعظم اور ان کے ساتھ جڑا ہوا ایک شخص جو علماء کے خلاف بھائیں بھائیں کرتا ہے، ہم وزیر اعظم صاحب سے کہتے ہیں ایسے بھینسے تو راستے میں کئی ملیں گے آپ کو،
لیکن آپ کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ جو آپ بولتے ہیں پھر اس سے مکرتے نہیں ہیں آپ. مکرتے نہیں ہیں. میں کسی نام نہاد فواد چودھری کا نام نہیں لے رہا آپ کے سامنے. نہ اس کی شکل ہے کہ اس کو یہاں ذکر کیا جائے، نہ اس کی اوقات ہے کہ اس کے بارے میں بات کی جائے. توجہ ہے کہ بات جب علماء آئین کی کریں، 3 وزارتیں خود عمران خان صاحب پریشان ہیں، اس کی چینج کر چکے ہیں، لیکن اس کا بھونکنا بند نہیں ہوتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے مشن کے ساتھ ہم قائم کھڑے ہیں، اور ہم آپ کی فکر امریکہ کے اندر آپ نے کیا گفتگو کی ہے وہ بھی ہم نے سنی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی ترقی کے اندر آپ کے پاؤں میں کوئی روڑا ڈالے. علماء آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن یہ کالی بھیڑوں کو اپنی صفوں سے آپ ہٹائیے جو آپ کو مشن میں مکمل نہیں ہونے دے رہے ہیں. اور میں الفیہ کہتا ہوں میں سیاسی بندہ نہیں ہوں. یعنی سیاسی بندہ نہیں ہونے سے مراد میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے. ایک بات، عمران خان صاحب کا جملہ یہ تھا کہ 1974 کے اندر 7 سپتمبر 1974، میرے بچوں اسکول کالج یونیورسٹیوں کے سنو، انہوں نے جملے خود کہے کہ یہ تحریک کسی مدرسے میں نہیں کامیاب ہوئی، بلکہ سیکولر اسمبلی نے اس کو قانون کا درجہ دیا ہے. توجہ ہے؟ یعنی ذوالفقار بھٹو صاحب جو سیکولر نظام کے دائی تھے، اور ان کے ساتھ آپ دیکھیے خان عبد الغفار خان کے بیٹے ولی خان جیسا شخص جس کا مذہب سے تعلق نہیں، جو اپنے آپ کو سیکولر کہلاتے تھے، انہوں نے بھی اس کے اوپر دستخط کر کے بتا دیا کہ یہ مسئلہ مسلمانوں کا ہے، اس کو داڑھی ٹوپی کا نام دے کر بدنام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. داڑھی ٹوپی کا نام دینے سے مسئلہ بدنام نہیں ہوتا، لیکن عالمی دنیا کے اندر یہ بات کرنا کہ چند جذباتی مولویوں نے یہ بات کی ہے، تو ہمارے موجودہ وزیر اعظم میرے بچوں خود وہ اپنی الیکشن کی تحریک اور تیاری کیمپین کے اندر اس بات کو بار بار جلسے میں کہہ چکے ہیں کہ آئین پاکستان میں جس تحریکی جدوجہد سے یہ قانون اور آئین کی شک بنی ہے کہ قادیانیوں کو مسلمان کہنا ٹھیک نہیں، وہ اقلیت ہے، وہ مولویوں کے ذریعے نہیں ہوا ہے، وہ سیکولر دنیا دار لوگوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو لہذا کیونکہ میں نے یہ بات آپ کے سامنے کیوں کی، تقریر آپ نے سنی ہوئی ہے، اب میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. کوئی بندہ اگر بات کرے نا ختم نبوت کی، توجہ ہے، ختم نبوت کی بات کرے تو کہتے یہ مولوی ہے. تو میں نے کہا علماء ہی قرآن و سنت کو جانتے ہیں، نہیں سمجھے آپ؟ وہ کہہ رہا تھا میں ایک عید مناؤں گا. میں نے کہا عید تیرے باپ کے کہنے پر نہیں ہوگی، عید رسول اللہ کے کہنے پر ہوگی. اور عمران خان صاحب کو ہم نے اس زمانے میں بھی عرض کیا کہ حضور اس کو روکیے آپ، اس لیے کہ ابھی تو 2 ہو رہی ہے، جو دوسری کر رہا ہے اس کو تو آپ نہیں روک رہے. اگر اس سانڈ کو آگے کر دیں گے آپ تو پھر 500 عیدیں ہوگی، اس لیے کہ مسلمان امت گردن تو کٹا سکتی ہے، کسی سیکولر کے آگے سر رکھ نہیں سکتی. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہم نظام اور توازن کی بات کر رہے ہیں غیر جذباتی انداز میں. اسکول کے بچوں کو میں اپروچ کر رہا ہوں اس وقت، اور جو کہنے جا رہا ہوں آگے مزید سنیے. کالج کے بچوں کو اگر کسی نے ختم نبوت کی بات کر دی، حضور آخری نبی ہے، اور جو حضور کو آخری نبی نہ مانے وہ بندہ مسلمان نہیں، تو اس کو تانا کیا دیا جاتا ہے؟ مولوی ہے جی، ہے مولوی ہے. میں نے کہا یہ بات تو وہ میرا بچہ بھی کر رہا ہے جس کے منہ پر داڑھی نہیں ہے، یہی بات تو وہ بھی کر رہا ہے جس نے پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہے. یہ بات تو کہ حضور آخری نبی ہے اور جو حضور کو آخری نبی نہ مانے وہ مسلمان نہیں، یہ بات تو وہ بھی کر رہا ہے جو یونیورسٹی کے اندر ہے. لیکن قادیانیوں، تمہارا پروپیگنڈے کا جواب ہم یہ دیں گے کہ اگر ختم نبوت کا معنی یا ختم نبوت حضور کو آخری نبی یقین کرنا اور حضور کے بعد کسی جدید جعلی نبی کی پیدا کو نہ ماننا، جدید نبی کی پیدائش کو تسلیم نہ کرنا، اگر یہ مولوی ہونے کا نام ہے تو سن، پھر کالج میں پینٹ شرٹ پہننے والا بھی مولوی ہی ہے. داڑھی تو اس کو رکھنی چاہیے تھی، نہ رکھا. لیکن اگر یہ بات کرنا، توجہ ہے آپ کی، یعنی حضور کو آخری نبی یقین کرنا، بالفاظ دیگر
حضور کو آخری نبی کہنا اور حضور کے بعد کسی نئے نبی کو نہ ماننا، حضور کو قیامت تک ایسا نبی تسلیم کرنا کہ آپ اور قیامت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، آپ کے بعد قیامت آ سکتی ہے، کوئی جدید نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے؟ میں پھر بڑے آپ کے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر کہوں گا، بعض رات توجہ سے سنیے گا۔ بات ادھر سید اور غیر سید کی نہیں ہے، بات ادھر سر کی ہے، ایمان کی ہے، ختم نبوت کی ہے۔ ایک تانا دیا جاتا ہے، کیونکہ تقریر اس موضوع پر بہت ہو چکی ہے، میں اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں نتیجہ پیغام کے طور پر، میسج، کہ ان تقریروں سے ہم نے سمجھا کیا، اس کا رزلٹ کیا نکلا، اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے۔ سب سے پہلی بات میرے بھائیوں، ایک بات یہ کی جاتی، جو ختم نبوت کی بات کرے نا، کہتے ہیں یہ مولوی ہو گیا ہے۔ مولوی ہونے سے مراد یہ بات یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جذباتیوں کا کام ہے۔ میں نے کہا یہ بات مولوی ہونے سے مراد اگر تو پگڑی لے رہا ہے، جبکہ علماء کا لباس یہ ہوتا ہے، مولوی ہونے سے مراد اگر تو داڑھی لے رہا ہے تو یہ علماء کا لباس ہوتا ہے، مولوی ہونے سے مراد اگر تو جبہ لے رہا ہے تو یہ علماء کا لباس ہے، لیکن اس وقت تو مولوی ہونے کا معنی داڑھی نہیں، ختم نبوت لے رہا ہے۔ اس وقت تو مولوی ہونے کا معنی جبہ پگڑی نہیں، ختم نبوت لے رہا ہے، کہ جو ختم نبوت کی بات کرے گا وہ مولوی ہوگا۔ تو مسلمان کے نرسری کلاس سے لے کر KG1 سے لے کر میٹرک تک کے بچے، میٹرک سے لے کر FA تک کے بچے، FA سے لے کر B.Ed تک کے بچے، BS سے لے کر MA تک کے بچے، اور CA کے بچے، SSS کے بچے، معیشت اور اکنامکس کے اندر مہارت پانے والے کالج اور یونیورسٹیوں کے بچوں نے بھی بتا دیا کہ داڑھی ہمارے بھی منہ پر نہیں ہے، لیکن ہم بھی یہی کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت۔ چاہیے یہ کہ داڑھی رکھیں، جو کرنا۔ پہلی بات، یہ سبق ہمیں کسی داڑھی والے نے نہیں، یہ سبق ہمیں قرآن نے سکھایا ہے، یہ سبق ہمیں کسی نے ذہن سازی کر کے نہیں، ہم مسلمان ہیں اس لیے سیکھا ہے، اور داڑھی والوں کا ادب اس لیے کر گئے کہ انہوں نے اس بات کو ہم تک بڑھا دیا ہے۔ توجہ ہے؟ ایک بات، سوال کا جواب، کہ عقیدہ ختم نبوت پر بات کرنا یہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات میں عرض کروں، توجہ کرنا، آپ کہیں گے شاہ صاحب ہمارے علماء اور وکیل صاحب تشریف فرمائیے، لوگ اس پر اتنے جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں؟ میں باقاعدہ انگلینڈ کے اندر تھا، مجھ سے گورے نے سوال کیا، میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کروں؟ ابھی دیکھیے میں آپ بول رہا ہوں، ربوے پہ ان کو خبر ہوگی، فوٹو ہمارا ربوے پہ لگ رہا ہوگا۔ میں نے کہا یہی تو ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے کہ دشمن کو بھی تو پتا چلے اس کا دشمن ہے کون۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہم کینیڈا کی نیشنلٹیوں پہ بکنے والے نہیں ہیں، عمر ہماری اس نام پر بادشاہوں کی طرح گزری ہے، الحمدللہ، اسی عقیدے پر رہنے والے۔ توجہ ہے آپ کی؟ غور کریں کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا یہی تو پوچھو، اس ملک میں ہندو رہتا ہے، مسلمان نہیں لڑتا، اس ملک میں عیسائی رہتا ہے، مسلمان نہیں لڑتا۔ کچھ سال پہلے گوجرا کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا، وہاں مسلمان بچوں کو کچھ عیسائیوں نے جلا دیا، لیکن علاقائی لوگوں نے مسئلے کو وہیں ختم کیا۔ یہ نہیں ہوا کہ ملتان میں چرچ جلا ہو، ایسا ہوا؟ کراچی میں کسی نے چرچ کو توڑا ہو، ایسا ہوا؟ ہندوستان میں بابری مسجد ٹوٹی، ایسا ہوا کہ آپ کے ملتان میں کسی نے مندر کو توڑا؟ بھاولپور نے کسی نے مندر کو توڑا؟ کراچی میں کسی نے مندر کو توڑا؟ بولے نا۔ لاہور میں کسی نے مندر کو توڑا؟ پشاور میں کسی نے مندر کو توڑا؟ یعنی یہ بتانا ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا رہنے والا ایمان میں تو جذباتی ہے، لیکن ایمان کا وہ نام جس ملک میں رہتا ہے، اس ملک کو اسلامی سلطنت قبول کرتے ہوئے اس ملک میں اقلیتوں کے معاملات کا بھی لحاظ کرتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب آپ دیکھیں، ہندو سے لڑائی نہیں ہو رہی، کالج اسکول کے بچے ذرا سنیں، یہودی سے لڑائی
یہاں نہیں ہو رہی، سکھ سے لڑائی قادیانی سے ہو رہی ہے۔ تو مجھ سے گورے نے ایک بات پوچھی کہ کلمہ وہ بھی پڑھ رہا ہے، تم بھی پڑھ رہے ہو، تو پھر تم اس کو مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے ایک جواب دیا، میں نے کہا مسئلہ ہمارا ہے، مجھے ایک بات بتاؤ۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا آپ شادی شدہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں شادی شدہ ہوں۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیے، آپ گھر کا سودا سلف آپ لاتے ہیں یا آپ کی بیوی بھی لاتی ہے؟ کہنے لگے جی میری بیوی بھی لے کر آتی ہے۔ میں نے کہا آپ کی بیوی کام کرتی ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا اس کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ ملک تو ٹیکس والا ملک ہے اور ویلفیئر کنٹری ہے انگلینڈ۔ انہوں نے کہا جی میں نے اپنی بیوی کا اکاؤنٹ کھلوایا ہے اور اس اکاؤنٹ میں اس کے نام پر پیسے ڈالتا ہوں۔ تو میں نے کہا وہ اکاؤنٹ آپ کے نام پر ہے بیوی کے نام پر ہے؟ کہنے لگے بیوی کے نام پر ہے۔ تو میں نے کہا وہ سامان خریدنے کیسے جاتی ہے؟ انہوں نے کہا بینک نے بیوی کو ایک ڈیبٹ کارڈ بنا کر دیا ہے، وہ ڈیبٹ کارڈ لے جاتی ہے، اس کارڈ میں کے ذریعے ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا اس ڈیبٹ کارڈ کے اوپر جو نام لکھا ہے شناخت کا، آئیڈینٹی کا، وہ کس کا نام ہے؟ آپ کا ہے یا آپ کی بیوی کا؟ کہنے لگے میری بیوی کا کارڈ ہے تو بیوی کا نام ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یعنی پیسہ آپ کا ہے، اکاؤنٹ آپ نے کھلوایا، بیوی آپ کی ہے، لیکن قانونی طور پر اکاؤنٹ بیوی کے نام پر ہے، تو اس کو کارڈ جو ملا ڈیبٹ کارڈ، ویزا کارڈ، سمجھ رہے ہو، وہ اس کے نام کا ملا۔ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا کبھی ایسا ہو کہ بیوی آپ کی گھر پر نہ ہو اور آپ کا اپنا کارڈ کھو جائے، آپ بیوی کا کارڈ اٹھا کر گروسری مارکیٹ کے اندر آپ اپنے گھر کے لیے سودا سلف لے سکتے ہیں بیوی کے کارڈ پر؟ کہ لیکن نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں لے سکتے؟ بیوی آپ کی ہے، پیسہ آپ کا ہے، کہ یہ قانوناً جرم ہے، میں پکڑا گیا تو پولیس مجھے پکڑ لے گی۔ میں نے پوچھا پولیس آپ کو کیوں پکڑے گی؟ کہنے لگا اس لیے کہ کارڈ پر نام میرا نہیں لکھا ہے، کارڈ پر نام میری بیوی کا ہے، تو جس کا نام کارڈ پر ہوگا وہی اس کارڈ کو یوز کر سکتا ہے، دوسرا اگر یوز کرے گا تو اس کو پکڑ لیا جائے گا۔ میں نے کہا اس قانون کو آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آئیڈینٹی قانون ہے، شناخت کی چوری۔ میں نے کہا بس یہی ہمارا مسئلہ قادیانی سے ہے کہ یہ شناخت کی چوری ہے، قادیانی سے ہمارا مسئلہ شناخت کی چوری ہے۔ ہندو سے ہمیں شناخت کی چوری نہیں، توجہ ہے، ہندو سے ہمیں شناخت کی چوری نہیں۔ ہندو خود کو ہندو کہتا ہے، وہ اگر اسلامی عقیدے کو نہیں مانتا تو نام بھی دوسرا رکھتا ہے۔ عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے، اگر وہ اسلامی عقیدے کو نہیں مانتا تو نام بھی دوسری رکھتا ہے۔ تو اب نام جب دوسرا ہے تو بازار میں، علاقے میں تحمل چل رہا ہے کہ شناخت کا جھگڑا نہیں ہے۔ جب شناخت اگر مندر کے اوپر مسجد کا بورڈ لگ گیا تو پھر جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ کل تک جھگڑا نہیں تھا، آج جھگڑا ہو جائے گا۔ ایس ایچ او صاحب آ کر کہے کل تو یہ مندر تھی، آپ تو جھگڑا نہیں کر رہے تھے، آج جھگڑا کیوں ہے؟ میں نے کہا آج جھگڑا میری شناخت کا ہے، کیونکہ یہ مسجد نہیں ہے، بورڈ اس نے مسجد کا لگایا۔ میں ڈر رہا ہوں اپنی شناخت سے کہ میرا بچہ جو مسلمان ہے وہ مسجد کا بورڈ دے کر یہاں نہ چلا جائے۔ تو قادیانی مسلمان نہیں ہے، تو جب وہ خود کو مسلمان کہے گا تو شناخت کا ٹکراؤ ہوگا، اور آئے دن 295 کی FIR کٹ رہی ہوں گی۔ تو اصل مسئلہ ہے شناخت کا، توجہ ہے آپ کی؟ میں گریجولی آگے بڑھ رہا ہوں، آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہوں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، آپ بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا سنیے، کلمہ پڑھنا اور نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ ظاہری فارمیلٹی ہے، اس کی قبولیت کی دلیل حضور کو آخری نبی یقین کرنا ہے۔ ایک مثال سنیے، اگر آپ کے پڑوس میں ایک بندہ رہتا ہو جس کو آپ جدی پشتی جانتے ہیں، توجہ آپ کی، آپ اس کو جدی پشتی جانتے ہیں، وہ پاکستان کا رہنے والا ہے، وہ ملتانی میں پیدا ہوا، اس کا شناختی کارڈ بھی ہے، لیکن وہ رکھتا ہے شناختی کارڈ پاکستان کا اور پارٹنر ہے کلبھوشن کا، انڈیا کا، را کا، توجہ ہے، غور کرو ذرا، اگلی بات کر رہا ہوں۔ ہے اس کے پاس شناختی کارڈ کس کا بولیے؟ پاکستان کا، لیکن اندر سے وہ کام کر رہا ہے انڈیا کے لیے، اور ادارے پہنچ گئے اس کے اوپر پکڑنے کے لیے۔
جب اس کو پکڑیں گے وہ کہے گا میں پاکستانی ہوں، میرا شناختی کارڈ دیکھو، تو اداروں کے نزدیک وہ شناختی کارڈ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوگا، کیونکہ اس کاغذ کے ٹکڑے کی اہمیت اس ملک کے ساتھ وفاداری کی تھی، تو نماز کی اہمیت ختم نبوت کے ساتھ وفاداری کے ساتھ ہے، روزے کی اہمیت حضور کو آخری نبی یقین کرنے کی وفاداری کے ساتھ ہے، تلاوت قرآن حضور کو آخری نبی یقین کرنے کے ساتھ ہے، اگر حضور کو آخری نبی یقین نہیں کرتا تو یہ نماز صرف بیٹھک اٹھک ہے، یہ تلاوت صرف باتیں کرنا ہے۔ جس طرح کوئی پاکستان کے شناختی کارڈ رکھ کر انڈیا کا ایجنٹ بن جائے تو یہ شناختی کارڈ مقدس چیز نہیں رہے گی بلکہ کاغذ کا ٹکڑا بنے گا، اس لیے کہ اس کی عزت اس ملک کے نظریے کے ساتھ تھی، جب نظریہ ہٹ گیا تو یہ کاغذ کا ٹکڑا رہا، اور جب نظریہ جڑ گیا تو یہ اس کے لیے سب سے بڑی عزت کا باعث تھا۔ سمجھ گئے؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو لہذا نماز کی قدر ہے ختم نبوت کے ساتھ۔ توجہ ہے آپ کی؟ نماز کی قدر کیسی ہے؟ حضور کو آخری نبی یقین کرنے کے ساتھ۔ اب میں تیسری بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے دوستو، تو یہ ہماری آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے۔ مثلا کسی شخص کو کسی نے کہا آپ اپنا شناختی کارڈ بتائیے، اس نے بتایا، اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے عبداللہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ عبداللہ۔ کہنے لگے آپ کے ابا کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے عبد الرحمن۔ کہنے لگا آپ کو کسی نے کہا کہ آپ کے ابا کا نام عبد الرحمن ہے؟ اس نے کہا جی میری ماں نے کہا، ہمیشہ سے رہا۔ اس نے کہا نہیں، آپ کا ابا عبد الرحمن تھوڑی، وہ پرلے گاؤں کا عبد الجبار ہے۔ مجھے بتاؤ وہ بندہ پھر اس کو چھوڑے گا سامنے والے کو؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی شناخت اپنے باپ کے نام سے تھی، اس کی آئیڈینٹی اپنے باپ کے نام سے تھی۔ جب اس کے باپ کی شناخت کو چھینی گئی تو وہ بکھر گیا۔ تو جس طرح ایک حلالی بچے کو اپنی ماں کی چادر کی صفائی اور اپنے ماں کے سجدوں کی گواہی کا یقین اس باپ سے ہوتا ہے، اگر اس کے باپ کے ہونے کے باوجود اگر کوئی کہے تیرا باپ نہیں، تیرا باپ دوسرا ہے، تو جتنی دل آزاری اس شریف بچے کی نہیں ہوتی، جتنی دل آزاری مسلمان کی ہوتی ہے کہ جب کوئی کہے کہ نبی کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ایک بچے کے لیے، بات سمجھ رہے میری آپ، ایک بچے کے لیے اپنے باپ کی شناخت غیرت کا وہ مرتبہ نہیں رکھتی جتنا اونچا مرتبہ ایک امتی کے لیے نبی کے آخری ہونے کا رکھتا ہے۔ کیونکہ اس کی نمازوں کا اعتماد حضور کا آخری ہونا، اس کے روزوں کا اعتماد حضور کا۔ اگر آپ کو اب بھی نہیں سمجھ میں آیا تو آپ غور کریں۔ ابھی سرور بھائی ذکر کر رہے تھے سیدنا ابو بکر صدیق نے پوری ریاست لگا دی مسلمہ کو ختم کرنے کے لیے۔ توجہ ہے؟ مسلمہ کو ختم کرنے کے لیے پوری ریاست لگا دی، 700۔ اور علماء نے لکھا یمامہ کی جنگ ایسی جنگ عرب میں نہیں ہوئی، اتنی خطرناک جنگ عرب کے اندر نہیں ہوئی۔ 2 صحابہ کے باقاعدہ گروہ بھیجے گئے لیکن بظاہر وہ سر نہ کر پائے، خالد بن ولید کو بھیجا گیا۔ آپ دیکھیے جب مسلمہ کے ساتھ جنگ ہوئی گھٹنے گھٹنے خون تھا۔ حضرت عمر کے بڑے بھائی حضرت زید بن خطاب اس میں شہید ہوئے، حضرت عمر کے بڑے بھائی حضرت زید بن خطاب اس میں شہید ہوئے۔ 700 حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے۔ میرے بچوں سننا، نوجوانوں سننا، میں پوچھتا ہوں سیدنا ابو بکر صدیق سے کوئی پوچھے کہ اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر کا یہ، حضرت ابو بکر کا یہ عمل بتاتا ہے کہ ہماری نمازوں کی شناخت، ہماری شرم، ہماری غیرت، ہمارا کلمہ حضور کی یکتائی میں تھا۔ حضور کی طرح کوئی ہو جائے تو ایک باپ کی طرح، دوسرا باپ جب بچہ نہیں مانتا، یہ اس کی غیرت اور اس کی حریت، اس کی فطری آزادی کے خلاف ہے۔ اسی تقاضے پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعدہ انہوں نے ساری ریاست لگا دی، فرمایا اس مسلمہ کو ختم کرو۔ اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے جس نظر سے ہم مصطفیٰ کو دیکھیں اس نظر سے کسی دوسرے کو تھوڑی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے۔ شناخت اس سے پوچھو جو اپنی ماں، دیکھو ماں شریف ہے، کیسے پتا چلے گا کہ باپ ایک ہے؟ ماں کے سفید بالوں کی لاج اس باپ کی وجہ سے، ماں کی رات کے تہجد کی عزت اس باپ کی وجہ سے ہے، ماں کے سفید اور پاکیزہ دوپٹے کی عزت
اس باپ کی وجہ سے ہے، کیونکہ باپ ہماری شناخت ہے، ہماری آئیڈینٹی ہے، توجہ کرنا، ہماری شناخت ہے، ہماری آئیڈینٹی ہے، ہماری ماں کی شرافت اس ایک باپ کے ساتھ ہے، تو جس طرح باپ کے ساتھ ماں کی شرافت ہے، اس سے زیادہ نمازوں کی شرافت رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ جس طرح ہماری حریت اور جس طرح ایک بچے کی آزادی ایک باپ ہونے پر ہے، اس طرح اس امت جذبات میں آتی اس لیے ہے کہ حضور کو آخری نبی یقین کرنا اس امت کی فطری حریت اور آزادی کا نام ہے۔ چوتھی بات، اگر حضور کے بعد کسی نبی کو مان لیا جائے، میں نے کہا سارا عقیدہ گر جاتا ہے، پھر ساری شانیں گر جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں توجہ کرنا، میں جلدی جلدی نتیجہ دیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ جو شان میرے حضور کی ہے وہ کسی اور کو نہیں مل سکتی، وہ کسی اور کو، وہ کسی اور کے لیے مانا جائے، چاہے وہ سہارنپور کا نانوتا ہو یا قادیان سیالکوٹ کا وہ بھنگی ہو، مسلمانوں نے حضور کی مثلیت کو کبھی قبول نہیں کیا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہمارے نبی کی اتھارٹی کیا ہے، میں اول بھی ہوں اور آخر بھی ہوں، کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، بنائے جانے میں سب سے پہلے ہوں، بھیجے جانے میں سب سے آخر ہوں۔ نانوتا کا شیطان کہہ گیا کہ تقدم و تاخر میں بالذات کوئی فضیلت نہیں، پہلے آنے اور بعد میں آنے میں کوئی فضیلت نہیں، ہم نے کہا فضیلت ہے، حضور کا پہلا ہونا بھی فضیلت، حضور کا آخر ہونا بھی فضیلت، اس لیے کہ نبوت کی ابتدا بھی اس سے ہوئی جب مصطفیٰ ہوئے، اور نبوت کی انتہا بھی جب ہوئی جب حضور تشریف لائے، حضور تشریف لائے۔ اور حدیث پاک میں آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہوں، حدیث پاک میں جملہ تھا، سرکار نے کس انداز میں میرے بچوں یہ بات کی ہے، اللہ اللہ، حضور اگر یہ بات کر دینا میرے بچوں، سنو میں آگے سے بڑھ کر ایک اونچی باتوں کی طرف بڑھ رہا ہوں، پہلے بالکل میں نے سملر باتیں آپ کے سامنے کی تاکہ آپ سمجھیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اب میں گریجولی آگے بڑھ رہا ہوں اور ایک ایک اہم موضوع کو آپ کے سامنے آہستہ آہستہ کشادہ کر رہا ہوں، جو آج کی اس تقریریں ہو چکی ہیں ان تقریروں کا میسج کیا ہے۔ دیکھیے ہمارے نبی پاک اگر یہ کہتے نا میں آخری نبی ہوں تو ہم پر فرض تھا ہم اس کو مانیں، اور مان رہے ہیں، لیکن یہ اتنا ضروری عقیدہ تھا کہ میرے آقا نے پھر مثالیں دی اس پر، اور مثال دے کر سمجھایا جب جاتا ہے کہ جو سبق ضروری ہوتا ہے، جو سبق ضروری نہ ہو اس کو کہتے ہیں صرف تعریفیں یاد کر لے، اور جو سبق یاد کرنا ضروری ہے اس کے آگے آپ دیکھتے ہیں جب آپ کو کوئی ڈیفینیشن آپ کو اسکول میں لکھائی جاتی ہے یا مدرسے میں کوئی تعریف لکھائی جاتی ہے تو آگے کہتے ہیں مثلاً، فار ایگزامپل، آگے اس کی مثال لائی جاتی ہے۔ مثال اس لیے لائی جاتی ہے کہ اگر آپ ڈیفینیشن تعریف کو نہیں سمجھ سکے تو مثال کے ذریعے تعریف کو سمجھ لیں، اس لیے مثال لائی جاتی ہے۔ اور مثال میرے بچوں میں آپ ہمارا سرمایہ ہو، میں آپ کی طرف توجہ کر رہا ہوں، جو اسکول یونیورسٹیوں کے بچے یہاں پر بیٹھے ہیں، جو مدرسے کے بچے ہیں بیٹھے ہیں، میں ان تک بات آگے بڑھا رہا ہوں، اور کوئی جذباتیت نہیں، کوئی گالی گلوچ نہیں، سنجیدہ انداز میں آپ تک آپ کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہوں۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 سے زیادہ حدیثیں ہیں جو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں، کتنی؟ اور 100 سے زیادہ قرآنی آیات ہے جو سرکار کے آخری ہونے پر بیان ہوتی ہے۔ میں جاوید غامدی صاحب سے بھی شکایت کروں گا، توجہ ہے آپ کی؟ جاوید غامدی اپنے کلپ کے اندر کہتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ آپ غلام مرزا احمد قادیانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، میں نے کہا غامدی صاحب اتنی دنیا داری بھی اچھی نہیں ہوتی، بڈھے تو آپ ہو گئے، ٹانگیں قبر میں آ گئی ہے، قبر میں تیرا یہ، قبر میں تیرا یہ جو مورد ہے نا، مورد تیرا اسلامک سینٹر تجھے یہ نہیں بتائے گا اصل مورد رحمت ذات مصطفیٰ ہے۔ توجہ ہے؟ گاندھی صاحب کہتے ہیں، کسی نے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں قادیانیوں کے بارے میں، تو اب دیکھیں ایک سیکولر جواب، آپ دیکھیں توبہ، کہتے ہیں ہاں حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، قرآن کی ختم نبوت خاتم النبیین کا آیت کا معنی ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، اور کئی آیتیں قرآن کی اس بات کو بتاتی ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں، کئی حدیثیں بتاتی ہیں حضور آخری نبی ہیں، اور مرزائی جو ہیں
وہ مرزا کو نبی کہتے ہیں، لیکن میں کسی کو کافر نہیں کہتا، میں کہتا ہوں اتنا میاں مٹھو بننے کی کیا ضرورت ہے غامدی صاحب؟ جب آپ مان گئے ہیں کہ قرآن کی کئی آیتوں سے حضور کا آخری نبی ہونا ثابت ہے، اور آپ ہی کہہ رہے ہیں اپنے کلپ کے اندر کہ مرزائی حضور کو آخری نہیں مانتے، تو میں نے کہا جن آیتوں میں میرے بچوں حضور کا آخری ہونا ہے مرزائی اس کو نہیں مانتا، تو اس نے اس آیت کا انکار کیا کہ نہیں کیا؟ کیا۔ اب میں غامدی سے پوچھتا ہوں، جو قرآن کی آیتوں کا انکار کرے وہ تمہارا نانا ہوگا، تمہارا چچا ہوگا، مفتی اعظم ہوگا، مفسر ہوگا یا کافر ہوگا؟ کہتے حکم میں نہیں لگاتا، تو میں نے کہا درس کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ جو بندہ حکم نہیں لگا سکتا وہ درس کیسے دے گا؟ آپ تو پورے ملت اور ایک مسلک کے امام بنے ہوئے ہیں، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ حضور، توجہ ہے آپ کی، آپ خود غامدی صاحب کا کلپ میرے پاس موجود ہے ابھی، کہ آپ خود یہ بات کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم ٹٹول رہے ہیں کالی بھیڑوں کو اس ماحول میں۔ میں نے کہا مرزائیوں کے راستہ، میں نے کہا غامدی صاحب آپ حضور کو کیا مانتے ہیں؟ کہنے لگا آخری نبی۔ کس آیت سے؟ کہ وخاتم النبیین، سورہ احزاب کی آیت سے۔ میں نے کہا مرزائی، کہنے لگے وہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، اس آیت کا انکار کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس آیت کے انکار کرنے کی وجہ سے وہ گناہگار ہوئے، فاسق ہوئے، کافر ہوئے، مرتد ہوئے، کیا ہوئے؟ کہنے لگے حکم نہیں لگاتا۔ تو میں نے کہا مسئلہ کیوں بیان کرتا ہے پھر؟ صرف امریکہ کا ویزا آپ کو مل جائے صرف اس لیے آپ چپ رہتے ہیں۔ توجہ ہے؟ تو جاگو سنیو، غور کرو۔ آپ میری بات نہیں سمجھ پا رہے شاید۔ غامدی اس بات کو مانتا ہے، جاوید غامدی اس بات کو مانتا ہے، اپنے کلپ میں اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ حضور سید عالم۔ میں نے اپنے فیس بک کے پیج کے اوپر اس کا پیج لائک کیا ہے، مکھی پر مکھی نہیں مار رہے، بڑی سنجیدگی کے ساتھ اہل علم، پروفیسر، ڈاکٹرز یہاں موجود ہیں۔ میں ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پیشے، آپ کے تقدس، آپ کے نہج سے اور آپ کی تعلیم کی میں قدر کرتے ہوئے لحاظ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جب غامدی صاحب آپ اس بات کو مان رہے ہیں کہ حضور آخری نبی قرآن کی کئی آیتوں میں ہیں اور مرزائی اس کا انکار کرتا ہے، تو غامدی صاحب اس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا کہ نہیں کیا؟ کہ لگے کیا۔ تو میں نے کہا حکم اس پر کیا آئے گا؟ کیا اس نے خلاف اولا کیا؟ اس نے مکروہ تنزیہ کی؟ اس نے مکروہ تحریمی کی؟ میں نے کہا سنیے، آپ بتائیے حضور کا آخری نبی ہونا یہ عقیدہ مستحب تھا یا ضروریات دین میں سے تھا؟ حضور کا آخری نبی ہونا یہ عقیدہ ثواب غیر ثواب تھا یا ایمان تھا؟ یقیناً غامدی یہ کہے گا ایمان تھا۔ تو میں نے کہا جس آیت میں ایمان آئے اس کا انکار کرنے والے پر اگر حکم نہیں لگائے گا تو تو کیا بنے گا پھر؟ توجہ ہے آپ کی؟ یہ میں نے بات اس لیے کی ہے کہ حضور کو آخری نبی ہر بندہ کہہ رہا ہے، جیسے غامدی ایک نیوٹرل بنتا ہے آج، اس نے بھی یہ بات کی ہے کہ 100 سے زیادہ آیات میں حضور کا آخری نبی ہونا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب میں آگے بڑھ رہا ہوں، میں آپ کا ذہن بھی پڑھ رہا ہوں کہ آپ کیا سننا چاہ رہے ہیں، لیکن میں اس میں سے ایک ایک بات آگے کرتے ہوئے لے جانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے قرآن کی 100 آیتیں میرے بچوں، مل کر کہیے کتنی؟ مل کر کہیے کتنی؟ دیکھو حضور، ضروری نہیں کہ قرآن میں کوئی 100 آیت ہو تو بات ٹھیک ہو۔ وہ بھائی اللہ کا کلام ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ کا کلام ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اور ربوے کے شیطان تو بھی تھوڑا رک، مجھے 15 منٹ اللہ نے اور زندگی دی نا تو میں تیرے طرف آ رہا ہوں، لیکن پہلے اپنے بچوں کو میں مطمئن کر دوں اس بات سے کہ وہ یہ نہ کہے کہ آستانہ بارو شریف میں بلا کر کوئی بات زبردستی ہمارے سینوں میں اتاری ہے۔ نہ، آپ کے سامنے بچوں آپ میں ٹیلنٹ موجود ہے، آپ میں زیرک موجود ہے، آپ حریت اور آزاد ہیں، آپ کو یہ بات زبردستی سکھائی جا رہی ہے، یہ ایمان کی بات ہے۔ یہ توجہ ہے آپ کی؟ اس لیے ہم آپ کو باندھیں گے نہیں، آپ مسلمانوں کی اولاد ہیں، ہم آپ کو باندھیں گے نہیں۔ اب ذرا سنیے توجہ کے ساتھ چند منٹوں کی بات مزید۔ میں نے آپ کو کہا کہ قرآن کی 100 آیتیں، کتنی میرے بھائیوں؟ دل سے بولو، اللہ بخش دے گا۔ کتنی؟ کیونکہ ختم نبوت یہ حضور کے گریبان کا نام ہے، ختم نبوت یہ حضور کے تاج کا نام ہے۔ جو اس کا انکار کرتا ہے معاذ اللہ وہ خبیث حضور کے گریبان تک ہاتھ لے جا رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں سرکار کے گریبان تک، یہاں میرا جوان
ایسے نوجوان بیٹھے ہیں کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو تو آئینہ بھی رش کرے کہ کیا جوانی ملی ہے یار. ایسے جوان میرے بیٹھے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. 5 فٹ قد، 5 فٹ 3 انچ قد، 6 فٹ قد. آج میرا بچہ اسکول کالج یونیورسٹی کا جب وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو بال آدھے گھنٹے تک یوں بناتا ہے، آدھے گھنٹے تک یوں بناتا ہے، اپنے شرٹ کو یوں ان کرتا ہے، اپنے شرٹ کو نکالتا ہے، کبھی یوں دیکھتا ہے کبھی یوں دیکھتا ہے. میں کہوں گا بیٹے کبھی غور نہیں کرتا خدا نے تجھے اتنا سونا بنایا کیوں ہے؟ کہ اپنی، میرے بچوں توجہ کرنا، میرے بچوں میں اپنی اولاد سمجھ کر تمہارے سے بات کر رہا ہوں، اپنا بھائی سمجھ کر بات کر رہا ہوں. غور کرنا کہ تجھے اپنی جوانی دیکھ کر خود پیار آ جاتا ہے اور تو آئینہ نہیں چھوڑتا میرے بچے. کبھی تو اپنے آپ کو یہاں سے دیکھتا ہے، کبھی یہاں سے دیکھتا ہے، کبھی اپنی پیشانی دیکھتا ہے، کبھی مانگ یہاں سے نکالتا ہے، کبھی مانگ یہاں سے نکالتا ہے. شلوار قمیص پہنے تو کبھی یوں کرتا ہے. کبھی تو نے سوچا نہیں خدا نے تجھے اتنا اونچا قد کیوں دیا؟ خدا نے تیرے سینے کو اتنا چوڑا کیوں بنایا؟ ابے خدا نے تیرے چہرے کو اتنا کشادہ کیوں کیا؟ تیرے بازو کو مضبوط کیوں کیا؟ تو نے ایسا کیا کیا تھا؟ تو امام محمد رضا آواز دیتے ہیں اس لیے کیا کہ دہن میں زبان یا رسول اللہ تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں. میرے وہ بچے جو اس وقت 11 سال سے لے کر 22 سال تک، 22 سال سے لے کر 29 سال تک اور 29 سال سے لے کر 37 سال تک جو نوجوان ہے، میں ان سے کہوں گا یہ تمہاری جوانی امانت ہے رسول اللہ کی، تمہارے یہ بازو کی طاقتیں امانت ہے رسول اللہ کی. تم چاہتے ہو کہ تمہارے بازو قبر میں بھی ایسے سلامت رہے تو یہ حضور کے حوالے کر دو. ہائے ہائے، تم چاہتے ہو کہ قبر کی مٹی میں بھی رہ کر تمہارا حسن اس سے دوبارہ ہو جائے تو یہ زبان حضور کے حوالے کر دو، یہ قدم حضور کے حوالے کر دو اور اعلان کر دو کہ میری زبان اس لیے ہے کہ میں یا رسول اللہ ختم نبوت کا نعرہ لگاؤں گا، بازو میں طاقت اس لیے ہے کہ اونچی اونچی جگہوں پر جھنڈا نام مصطفیٰ کا لگاؤں گا، پاؤں میں طاقت اس لیے ہے کہ طوفان بھی اگر قادیانیت کا آ گیا تو اس پاؤں سے جم کر شجر اسلام کی حفاظت کروں گا. کون کون نوجوان اس بات پر ایگری ہے تو ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ. اب بات آگے کی بنتی ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں.